بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ آج کل پیسے کا دور ہے، مفادات کا دور ہے، میں پیسے اور مفادات کا مخالف بھی نہیں۔ انسان کی فطرت ہے نا، انسان کی نیچر ہے کہ وہ کیسے ان چیزوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انسان پیسہ اور دیگر مفادات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ حدود و قیود جو ہیں، کچھ ریسٹرکشنز جو ہیں، وہ انسانیت بھی عائد کرتی ہے اور دین اسلام بھی کرتا ہے۔ دین اسلام بھی 90% تو انسانیت ہی ہے، اور یہ اس قدر اہمیت کی حامل بات ٹھہرائی گئی کہ یہ ناقابل معافی ہے، اس کو اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا، اور اللہ ان انسانوں کے سپرد کر دے گا کہ جہاں جہاں انسان نے گڑبڑ کی ہوگی۔ پیسے اور مفادات کی اس دوڑ کے اندر بالکل آپ خیال رکھیں، پیسے کا بھی رکھیں، مفادات کا بھی رکھیں۔ ایک بات اور ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ ایک ہمارا ضمیر بھی ہے، ہمارا کانشن بھی ہے۔ اگر ہم پیسے اور دیگر مفادات کی اس قدر رسیہ ہو جائیں، اس قدر ایڈکٹ ہو جائیں، اس قدر مغلوب ہو جائیں، اس قدر اس کی محبت میں اندھے ہو جائیں، تو یہ ہمارا ضمیر جو ہے یہ بہت ڈسٹرب ہو جائے گا، بہت ڈسٹرب ہو جائے گا، اور ضمیر کو ڈسٹرب رکھ کے تو ہم کھوکھلے اور بودے انسان ہی بن پائیں گے۔ ہم کوئی مضبوط انسان اندر سے بن نہیں سکتے۔ ہم ایک مضبوط انسان اندر سے بن نہیں سکتے اگر ہمارا ضمیر جیتا جاگتا نہیں ہے، اگر ہم نے ضمیر کو بہت زیادہ کمزور اور لاغر کر دیا ہے، اگر ہم نے اپنے ضمیر کو بہت زیادہ کمزور اور لاغر کر دیا ہے تو ہم لوگ ایک تگڑے انسان بن نہیں سکتے۔ ہمارے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے، اور پھر پریشانی اور انگزائٹی جو ہے اور گلٹ فیلنگز جو ہیں، احساس جرم جو ہے، غلط کام کرنے کا احساس جو ہے، یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، بالکل بھی نہیں چھوڑتا، ہمیں معاف نہیں کرتا۔ اور پھر ایک چیز، اس ایک بات کی وجہ سے ہماری دنیا، ہماری زندگی کو ایک بہت بڑا ڈیمیج مل جاتا ہے، بہت کہہ لیں کہ ایک بڑا نقصان ہم اپنا کر بیٹھتے ہیں۔ ہم جب اندر سے مضبوط نہیں ہوں گے، اب میں یہ بات دنیاوی حیثیت سے کر رہا ہوں، میں یہ بات اخروی حیثیت سے نہیں کر رہا، یہ میں خدا نہ خواستہ دیکھیں نعوذ باللہ ہم اللہ کے مفادات کو، ہم نے نہ کوئی اللہ کے مفادات ہیں وہ بے نیاز ہے، اور نہ ہی ہم نے کوئی اس کو سرو کرنا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اتنی کمزور اور اتنی حقیر مخلوق ہیں، اور اتنے قلیل مدت کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ہم اتنی حقیر اور اتنی کمزور مخلوق ہیں، اور ایک انتہائی قلیل مدت کے لیے آپ اس کائنات کی عمر دیکھیں اور پھر حضرت انسان کی عمر دیکھیں، ہم انتہائی قلیل مدت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ ہم کسی کو کیا بینیفٹ دے سکتے ہیں ما سوائے اس بات کی کہ ہم اپنے بینیفٹ جو ہیں، اور اپنے بینیفٹ بھی ایک متوازن حیثیت سے، اپنے بینیفٹ بھی ایک بیلنسڈ حیثیت سے، بعض چیزیں جن کی کہہ لیں کہ ضرورت سے ہم 1000 گنا زیادہ، 1,00,000 اور 1,000,000 گنا زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا بینیفٹ کیا ہوا؟ اور ایک وہ چیز کہ جو ہماری ضرورت کی نسبت ہمیں 10واں حصہ بھی نہ ملے،
50वां हिस्सा भी ना मिले तो फिर उसका बेनिफिट क्या हुआ? फिर हम एक गैर मुतवाज़न इंसान ही बनेंगे, हम एक इम्बैलेंस्ड इंसान ही बनेंगे। हम कभी भी एक मुतवाज़न और कभी भी एक मज़बूत और तगड़े इंसान नहीं बन सकते। और इसके अंदर एक बात और मुंसलिक है, और वो दूसरी बात जो इससे मुंसलिक है वो बात ये है कि एक दिन हमें दोबारा उठाया जाना है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, अपने ज़मीर से भी, आप अपने ज़मीर से पूछें। और वो बात ये है कि भाई अगर हमें उठाया, अव्वल तो हमारे शकूक हैं, अव्वल तो हमारा ईमान पुख्ता नहीं है, और अगर हमारा ईमान पुख्ता होता तो हमारा जो बिहेवियर है वो बिल्कुल वो यकसर मुख्तलिफ होता। लेकिन फ़र्ज़ कर लें हमारे नज़दीक अगर इसके चांसेस 5% ही हैं, लेकिन अगर हमें उठाया जाएगा और दोबारा हमसे पूछा जाएगा कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दुनिया के अंदर भेजा था क्या दौलत इकट्ठे करने के लिए और दीगर मफादात के लिए और ऐशो इशरत करने के लिए और आराम के लिए भेजा था, या किसी आजमाइश के अंदर आपको डाला गया था? तो उस दिन की तैयारी भी अगर वो हो गया, अव्वल तो हम कहते हैं नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं, लेकिन अगर वो हो गया तो फिर क्या होगा भाई? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन देन? फिर हम सर पीटेंगे कि हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, हमने किसी और का नहीं अपना नुकसान किया। अल्लाह के अहकामात की जो पाबंदी है वो हमारे अपने बेहतरीन मफाद के अंदर है। खालिक व मालिक का एक फरमाबरदार बंदा बनना जो है वो हमारे अपने बेहतरीन मफाद के अंदर है। हम इसको क्या के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो ये है कि हमें हुकूकुल्लाह, हमें उनका ध्यान रखना है, ठीक है। अगरचे अल्लाह इतना गफूर रहीम है कि अगर जब भी हम सच्ची तौबा कर लें तो सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सच्ची तौबा की मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि हकूक़ुल इबाद जो हैं, या हमारे जो ऑनेस्टी जो है, फेयर प्ले जो है, ऑनेस्टी और फेयर प्ले जो है, एथिक्स, मॉरल्स जो हैं, अपने दुनियावी मफादात को सर्व करते हुए ये यहाँ पे हुकूकुल इबाद नज़र आते हैं। जज़ाकल्लाह। कहने को बहुत कुछ है लेकिन इसी को काफ़ी समझिए। जज़ाकल्लाह।